أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتينا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. جزاک اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو تلاوت معاذ نے آپ کے سامنے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 to 195، جیسے آپ جان رہے ہیں کہ ہم لوگ سورہ اولو الالباب کے اوپر میرا یہ درس کی سیریز چل رہی ہے. یہ میرا غالباً تیسرا درس ہے اس ٹاپک کے اوپر. تو اس کے بارے میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا تھا، اور پہلی جو ہماری نشست تھی اس میں ہم نے فوکس کیا تھا کہ کس طرح سے اولو الالباب یا کس طرح سے قرآن یہ سوچنے والی فکر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اور علامہ اقبال اور رمضان کے حوالے سے کچھ اس بات پہ ہم نے غور و فکر کی تھی کہ اولو الالباب کس طرح ایک کلیئرٹی آف مائنڈ سے سوچتا ہے اور کچھ باتیں کرتا ہے. پھر ہم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 پہ بات کی تھی. اولو الالباب کی جو یا کہیں گے یہ نعمہ کہہ لیجئے اس کے لیے، یا اس کی جو دو عظیم صفت جس کے لیے اللہ سبحانہ نے کہا کہ یہ قرآن ہی اتارا گیا تاکہ جو اولو الالباب ہے اس پہ تدبر بھی کرے اور تذکر بھی کرے. تدبر اور تذکر کے لیے کیا کرنا ہے وہ ہم نے دوسری نشست میں ڈسکس کیے تھے. میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ اولو الالباب کی کچھ 16 صفت ہے یا 16 مرتبہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، جس میں سے آلموسٹ ہر جگہ اولو الالباب کو کرنے کے کام دیے گئے ہیں. اس کی صفت بھی بتائی گئی ہے اور وہ کرتا کیا ہے یا اس کے کرنے کے کام کیا ہے وہ بتائے گئے ہیں. آج ان آیتوں کے ذریعے میں صرف ایک یا دو آیتوں پہ بات کروں گا انشاءاللہ. تو جیسے ہم نے تدبر اور تذکر کی بات کی تھی، آج یتفکرون کی بات کریں گے کہ یہ کس طرح تفکر کرتا ہے اولو الالباب. تو یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس کے پس منظر میں کچھ بات آتی ہے. پس منظر میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا چکے ہیں اس دنیا سے، اور بی بی عائشہ کے پاس صحابہ کرام جو ہے کچھ اماں عائشہ کے پاس سیکھنے آتے ہیں، اور ورائے حجاب جو ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں اماں عائشہ کچھ ایسی بات بتائے، کچھ یونیک بات بتائے ہمیں جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نہیں جانتے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک ویسے تو ہر بات آپ کی یونیک ہے، عجب ہے اور الگ ہے،
لیکن ایک بات مجھے جو یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار میں اور آپ جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، تو یعنی یہ جو بات ہے یہ انٹیمیٹ بات ہے. دیکھیے بات انٹیمیٹ ہوتی ہے، لیکن یہ دین کی اتنی خوبصورتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے، ایکسٹرنل انٹرنل دونوں، تاکہ ہم اس سے سیکھیں، تاکہ ہم اس سے سیکھیں. تو فرماتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے مجھ سے کہا کہ عائشہ میرے ماسٹر نے، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، کیا میں جاؤں؟ یہاں پہ یہ دیکھیں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ سب سے ینگ تھی، ساری ازواج میں سب سے ینگ تھی، یعنی کہ ایک جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان سے بھی ہم نے جو ہے پرمیشن لینی ضروری ہے، ان کا بھی حق ہے. جیسے بی بی عائشہ کا حق تھا کہ ان کے اگر ان کو بستر سے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کو حکم دیا قم اللیل کہ آپ کو کھڑا ہونا ہے اور یہ جو وتر کی تہجد کی نماز کے لیے، لیکن آپ جو ہے وہ پرمیشن لیتے ہیں. یہاں سے ہم کو یہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہم نے بھی، کیونکہ ہم ارن کرتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، ہم بڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھوٹے سے پرمیشن نہ لیں. فار ایگزامپل اگر کوئی اپنے بچوں کو، چھوٹے بچے کو کوئی تھیلی بھر کے چاکلیٹس لا کے دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی مرضی کے بنا اس میں سے لے کر جو ہے وہ کھائے. ہم نے ایک کرٹسی یہ ہوتی ہے کہ ہم پرمیشن لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن لی اور آپ کھڑے ہوئے، اور یہ جب آیتیں آپ پر تلاوت کی گئی، آپ کو سنائی گئی، تو آپ آتا ہے آپ اتنا روئے، آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بھیگ گئی، اور آپ پھر جو سجدے میں رہے اور اتنا روئے کہ جو ہے وہ پڈل بن گیا تھا. اور فجر میں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور دیکھے کہ امام آئے نہیں ہیں، تو آپ آئے اور آپ نے جو آواز لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے حجرے سے، اور آپ نے پھر سجدے سے سر اٹھا کر کہا یا بلال جب مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہو تو کیا عالم ہو. یعنی اس کا یہ بات تھی کہ یہ اتنی زبردست آیتیں ہیں. تو یہ جو آیت کی جو بگننگ ہے، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کی بھی بےعینی ایسی ہی وہ آیت بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے واللیل والنہار، لیکن اور آگے چلتی ہے والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء. تو اس طرح وہ چل کے ختم ہوتی ہے آیت لآیات لقوم یعقلون پہ ختم ہوتی ہے. وہاں پہ تقریباً 8 میراکلس سائن آیتیں ہیں جو ایک انسان کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یعقلون. اور یہاں پر صرف 2 نشانی بتائی گئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اولو الالباب کے لیے صرف 2 نشانیاں کافی ہے، جو پوزیسر آف پیور مائنڈ ہے. سورہ آل عمران میں یہ لفظ اولو الالباب ایک جگہ اور آیا آیت نمبر 7 میں، اس کو ہم کسی دوسرے وقت لیں گے. وہاں پر یہ کہا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے سوائے اولو الالباب کے. اس آیت کو ہم پھر ایک بار دیکھیں گے، لیکن یہاں پر اللب کو پھر ایک بار میں سمجھوں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں ڈیفینیشن. اللب کا مطلب ہوتا ہے عقل صالح، پیور مائنڈ، ساؤنڈ مائنڈ، خالص من الشوائب، یعنی فری آف ڈسٹریکشنز، فری آف وینٹیز. کلٹر اس میں جمع نہیں ہوتا، وہ ہائر تھنکنگ ہوتی ہے، وہ کچھ اونچا سوچتے ہیں، وہ آفاق اور انفس میں نشانیاں ڈھونڈتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اتنا یہ اس سٹیج پر پہنچتے ہیں کہ ان کا مائنڈ ایک دم کلیئر تھنکنگ والا ہوتا ہے، ایک دم اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوتی کسی چیز کی. انہیں 8-10 آیتیں نہیں لگتی کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے، انہیں صرف 2 آیتیں کافی ہوتی ہے. وہاں پہ جو یعقلون کہا گیا، اگر وہ وہاں پہ اگر یہ کہا جاتا کہ عاقلین اللہ آیات عاقلین کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو آسانی سے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یعقلون، وہ جو 8 آیتیں تھی، یعنی یہ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے. اور یہاں پہ کہا اولو الالباب، یعنی جو لب لباب کو سمجھتے ہیں، بات کی ایسنس کو سمجھتے ہیں، جسٹ کو سمجھتے ہیں، اور جو ہے وہ سوچتے ہیں آگے. اب ہمارا حال دیکھیں، ہم جو ہے وہ دن بھر اتنی کلٹر اور اتنی چیزوں میں، اور ہمارے پاس اتنی، یعنی وہ جو یہ انفارمیشن ایکسپلوژن والی بات ہوئی ہے، تو یہ اتنے روز دھماکے چلتے ہیں دماغ کے اندر، اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے. کون مر گیا، فیمس تھا نہیں تھا، کیسے مرا، کب مرا، کیوں مرا، کیا ہوا، اس نے کیا سوچا، پھر
رشتے داروں کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس نے کیا شادی کیا، اس کی کیسی ترقی ہوئی، اور وہ کیسا ان کا رہن سہن ہے، اور کہاں پر، اور انہوں نے کیا شادی غیر اسلامک طریقے سے کی، فلانا ڈھمکا. اگر وہ شادی کولابا کے ریڈیو کلب میں، اور اگر ان کو بھی دعوت دی جائے تو پھر وہاں پہ وہ چپ ہو جاتے، پھر وہاں پہ وہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر والی بات نہیں کرتے، وہاں پہ ایک دم چپ ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنا کلٹر اور اتنا جمع ہو جاتا ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یہ سب اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ پھر اگر کوئی بینیفیشل انفارمیشن آتی ہے، کوئی نافع علم کی بات آتی ہے، کوئی نفع بخش علم کی بات آتی ہے، تو پھر ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے، ہم اس کو سیگریگیٹ نہیں کر پاتے، ہم اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے کہ یہ علم کی بات ہے، بکواس بات ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے، غیبت ہے یا اصلاح کی بات ہے. یہ وہ اس طرح کی بات ہوگی کہ اگر کوئی بندہ جنک فوڈ کھاتا رہے اور پھر وہ ایک دو بار اگر ویجیٹیبلس کھا لے اور صحیح فوڈ کھا لے، اور پھر تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہیلدی ڈائٹ پہ یا ہیلدی فوڈ کھا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم سیریلز، موویز، ویب سیریز کانسٹنٹلی دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی بات بھی سنیں، تدبر اور تفکر کی باتیں بھی سنیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رائٹ تھنکنگ، کلیئر تھنکنگ والے بن گئے، ہم اولو الالباب بن گئے. اولو الالباب کیا کرتے ہیں؟ یہ اس سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں لیٹ می ٹیک اے اسٹیپ بیک، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں کن چیزوں کو سن رہا ہوں، کن چیزوں میں اپنا وقت بتا رہا ہوں. تب وہ جب وہ when they take back a step اور وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کلٹر سے اٹھتے ہیں اور اس کے اوپر سوچنے والے بن جاتے ہیں. وہ پھر یہ جیسے آیا کہ ان فی خلق السماوات والارض، پھر وہ آسمان میں دیکھ کر سوچنے والے ہو جاتے ہیں. پھر وہ سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر وہ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. فلا اقسم بالشفق والی بات آتی ہے، والفجر ولیال عشر والی بات آتی ہے کہ وہ آسمان میں، فجر میں، یہ ان وقت میں آسمان اور زمین میں دیکھ کر سوچنے والے بن جاتے ہیں. وہ اس اسپیشل کیٹیگری کے لوگ ہو جاتے ہیں جو زمین اور آسمان میں دیکھ کر سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. اولو الباب، کلیئر تھنکنگ ہوتی ہے. پھر ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اولو الالباب کی دو صفت بتائی ہے یہاں پر. جیسے آتا ہے نا حلق میں ہمیشہ جب کوئی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے الذین، تو الذین مطلب کہ وہ لوگ کیسے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے، اور وہ علی جنوبہم، اور اپنے جنوب پر یعنی لیٹے ہوئے. اب کھڑے بیٹھے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں نماز کی پوزیشن ہے، لیکن لیٹے ہوئے یعنی اس کی بات یہ سمجھ میں آئی. ایک اور بات اس میں سمجھ میں آتی ہے، یا کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا لیٹے، یعنی ہر حال میں نماز کے علاوہ بھی. جیسے وہ بات آئی اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو اس کے علاوہ بھی یہ لیٹے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں. آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ذکر جو ہے قرآن میں اسے ایک اسپریچول ایکسرسائز کہا گیا، اسے ایکٹیویٹی آف ہارٹ کہا گیا. دل کا کام ہے ذکر. یعنی جتنا زیادہ آپ ذکر کرو گے، جتنا زیادہ آپ اللہ کو یاد کرو گے، اتنا زیادہ ری انفورسمنٹ ملے گا، اتنا زیادہ آپ کا دل اسٹرانگ ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں ہی دل کو اطمینان ملتا ہے. اور کہا اللہ سبحانہ نے اللہ کے رسول کو کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور دیکھو ان کی پیروی مت کرنا جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. کتنی بڑی بات ہے اور کتنی ڈراوے کی بات ہے، کتنی سٹرن وارننگ ہے کہ جس کے دل کو اللہ اپنی یاد سے غافل کر دے. جسے سورہ سبحان اللہ، یہ کہا گیا سورہ آیت تو مجھے یاد ہے، اللہ سبحانہ وتعالی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. سورہ الحشر میں کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. تو یہاں پہ یہ جو ذکر کی بات ہے، یہ ایکٹیویٹی یہاں پہ اولو الالباب کی جو پہلی ایکٹیویٹی بتائی گئی وہ بتائی یہ کہ وہ ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، ریممبرنس آف اللہ.
ذکر بائی ڈیفینیشن کیا چیز ہے؟ کسی کوئی نئی بات نہیں ہے ذکر، یعنی کہ کوئی نئی بات سیکھنا نہیں ہے، کوئی نئی بات کے بارے میں معلوم نہیں کرنا ہے، جو آلریڈی آپ کو پتا ہے بس اسی بات کو ریوائٹلائز کرنا ہے، اسی بات کو ریوائیو کرنا ہے، اسی بات کی یاد دہانی کر کے اسے پکا کرنا ہے۔ اب اولو الالباب کی اس بات کو، یعنی یہ جو بات ہے اللہ کے ذکر میں کو اپنی زندگی میں لانے کی بات جو ہے، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اور یا یہ کہہ لیجئے کہ جب آدم علیہ السلام اور اما ہوا اور ابلیس کو جب نیچے بھیج دیا گیا تھا، تو یہی کہا گیا تھا فمن تبع ہدایا وما خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میری ہدایت جوگ در جوگ آئے گی، آتی رہے گی، اور جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ اس پہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو جو نبی اور رسول آتے ہیں وہ اس بات کی یاد دہانی لاتے ہیں، اس اللہ کو یاد کس طرح کیا جائے، اللہ کی یاد میں کس طرح مشغول ہوا جائے، اس بات کی وہ یاد دہانی لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہمیشہ کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ کی پاکی ہے صبح اور شام۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کس طرح فجر کے بعد ہم نے ذکر کرنا ہے، کس طرح اٹھنے کے پہلے شیطان کی ان 3 نوٹس کو کھولنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وضو کرنے کے وقت، وضو کے بعد، کھڑے ہونے کے وقت، قیام کے وقت، نماز کے بعد، جب سورج طلوع ہوگا اس کے پہلے، اس کے بعد کپڑا پہننا، کپڑا اتارنا، گھر سے نکلنا، گاڑی ڈرائیو کرنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ دن کے ہر ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو ذکر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ سکھا دیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے بچے ہم PS4 لے کے 4 گھنٹہ یا 5 گھنٹہ بیٹھنے والے ہوں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کرے، یا کوئی ویب سیریز شروع کرنے بیٹھنے دیکھنے والا ہو تو وہ اللہ کو نہیں، اس طرح سے نہیں۔ یہ ہم بات یہ ہم نے سمجھنی چاہیے کہ یہ ذکر، جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ جس قرآن کے ساتھ تم رمضان میں روز اس کے ساتھ میں یہ آپ کا جو ریلیشن شپ تھا بیک اینڈ فورتھ کا، آپ اسے پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اب کہاں جا رہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو ہے پورے جہاں کے لیے ریمائنڈر، پورے جہاں کے لیے ریمائنڈر، ایک یاد دہانی ہے۔ یہ جو ہے وہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ۔ تو اب ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اس ذکر کو لے کے ہمارا قرآن کے ساتھ کیا ریلیشن شپ؟ ہمارے حلقے کے ایک صاحب ہے سہیل صاحب، جو ہم جانتے ہیں، کسی کی منہ پہ تعریف نہیں کرنا چاہیے، لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی انسپائرنگ ہے، ان کا قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ۔ انہوں نے ایک بار ایک پوسٹ بھی شیئر کیا تھا ہمارے ساتھ میں کہ کس طرح وہ بیک اینڈ فورتھ، ان کی جو کنسسٹنسی ہے، انہیں ہمیں یعنی الحمدللہ وہ کنسسٹنسی ہم سب کو جو ہے وہ ہم انسپائر ہو، اور اس کنسسٹنسی سے ہم بھی سیکھیں۔ جس طرح مرحوم معین قریشی صاحب، آپ جانتے ہیں وہ مسقط میں بھی تھے، یہاں پر معین قریشی صاحب، اور بحرین گئے تھے 2 سال پہلے، لیکن ان کی بھی ایک کنسسٹنسی تھی کہ وہ قرآن کی آیتوں کو تھاٹ آف دا ڈے، ان کا ایک گروپ تھا واٹس ایپ میں جو وہ روز شیئر کرتے تھے۔ اور یہ جو بات ہے اولو الالباب کی، کچھ ہائر تھنکنگ، کچھ اونچا سوچنے والی جو بات ہے، وہ ان آیتوں سے اس اونچے سوچنے اور اس ویسے کچھ پوائنٹس کو وہ عکس کر کے ہمارے سامنے جو وہ انگلش آڈینس جو تھی ان کے لیے روز ہر دن وداؤٹ فیل پوسٹ کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی جو ہے یہ کام کنسسٹنسی اور قرآن کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، کہ ہمیں ہر بات جو ہے وہ قرآن کی، ہم صرف قرآن کو اپنی سپیچ اور اپنی جو ہے وہ نشستوں میں ہی کوٹ نہ کریں، بلکہ ہر ہماری ایکٹیویٹی جو وہ ہم کو قرآن کی یاد دلائے، یعنی کہ ایوری تھنگ بیکمز اے ریمائنڈر آف دا قرآن اینڈ دا قرآن بیکمز اے ریمائنڈر آف ایوری تھنگ ایلس۔ یہ ہمارا معاملہ ہو، یعنی بیک اینڈ فورتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہو ورلڈ آف کریشن اور ورلڈ آف قرآن کے ساتھ میں۔ یعنی اس کو ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ہم واقعی میں ذرا اگر اس کو اس طرح دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ ٹویٹر پہ ہیں اور کسی اندھ بھکت کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور وہ پھر اگر اتر آئے اپنی گھٹیا لینگویج پر
تو آپ کو یاد جانا چاہیے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ اسے چھوڑ دیں اور وہاں پہ جو ہے وہ کنورزیشن کو وہاں روک دیں۔ اگر آپ کے کسی نوکر سے، نوکرانی سے یا بچے سے کوئی ایکسپینسو چیز گھر میں صفائی کرتے وقت ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، تو آپ کو یاد آنا چاہیے کاظمین الغیظ وعافین عن الناس، کہ یہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو ہے وہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ ہائی وے پہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور عمان میں آپ دیکھتے ہیں پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں آپ کو، تو آپ کو یاد آ جائے وہ الی الجبال کیف نصبت، اور کس طرح اللہ نے ان کو ایک والجبال اوتادا، ایک میگو کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین اس کے ساتھ دھل کے نہیں، اور جب آپ اس کے قریب سے گزرے اور آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور اس پہاڑ کو بہت بڑا سمجھے، تو یاد رکھے اللہ نے کہا وَتَكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ یہ جو پہاڑ ہے جو وہ روئی کی طرح جو ہے وہ قیامت کے دن چلائے جائیں گے، ایسے اڑیں گے، یعنی دھن کی اون کی طرح جو ہے وہ اڑیں گے۔ اور آپ جا رہے 120 140 اور ہالیڈے کی اس میں، اور آپ پاس آن ہو رہے ہو اور آپ ہائی وے کے قریب سے جا رہے ہیں، اور آپ کے بچے جو ہے وہ بولتے ہیں ابو یہاں پہ ایک جو ہے وہ کاؤ جو ہے وہ گائے گھاس کھا رہی تھی، لیکن اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اس کی اسپیڈ سے اپنی گاڑی گئی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن ارد گرد کی دوسری جو چرند پرند تھے، کوئی برڈ تھی وہ اڑ گئی، اور کوئی اسکویرل تھی وہ جھاڑ پر چڑھ گئی، ان پہ اثر ہوا، لیکن اس گائے پہ کوئی اثر نہیں ہوا اس اسپیڈ سے جانے کا۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایسے غافل جو لوگ جن کو ڈسکرائب کیا قرآن میں اللہ نے اولئک الانعام، اللہ نے غافل لوگوں کو انعام، کیٹل، چوپائے سے جو ہے وہ تشبیہ دی کہ بل ہم عدل، نہیں ان سے بھی گئے گزرے، اولئک ہم الغافلون، کا کہ یہی لوگ غافل ہے، کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے وہ اوبلیویس ہے، ہیڈلیس تو نہیں کہیں گے ہم، اوبلیویس ہے۔ جیسے ہم عمان میں اور یمن میں، میری بچیاں کل بتا رہی تھی کہ دے آر گوئنگ تھرو لائک سو مینی کیلامٹیز، آلموسٹ 8-9 کیلامٹیز، ان کے کووڈ بھی ہے، فیمن بھی ہے، ڈراؤٹ بھی ہے، اکنامیکل کرائسس بھی ہے، سب کچھ ہے، بٹ ہاؤ مچ غافل وی آر ہیئر، ہم کتنی واٹس ایپ اور کتنی ٹویٹر پہ یمن کے بارے میں سنتے ہیں، ہمارے قریب میں، بٹ ہاؤ مچ ڈو وی کیئر، ہم یہاں سے اتنی دور دور کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جو ہمارے قریب ہے ہم ان کے بارے میں غافل ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن آپ کو یاد دلاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں بار بار۔ اگر آپ بامبے چلے جائیں اور وہاں دیکھیں کہ جو ہے وہ زبردست بل بورڈ لگے ہر 200-300 میٹر پہ، ایک رستم جی کنسٹرکشن، گودریج کنسٹرکشن، فلانا ڈمکا، اور یہ جو ہے وہ بہترین ایک فیملی، انڈین مسلم فیملی بھی بتاتے ہیں سب کہ وہ اپنے گھر، اور اس گھر کو بنانے کے لیے بندہ اپنی زندگی سب کچھ کھپا دیتا ہے، لیکن آپ کو جب آپ وہ بل بورڈ دیکھیں تو آپ کو ایک یاد آ جائے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنی فیملی میں ہی جو ہے وہ مشغول رہتا تھا، بنا انہو کان فی اہلہ مسرورا، بس اسی میں وہ۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہر ایک بندے کو جو ہے قرآن کی آیتیں میمورائز اور اسے یاد آ جائے، لیکن یہ جو پروسیس ہے اگر ہم یہ کام کریں گے، اگر ہم قرآن کی آیت بھی ہم کو میمورائز نہ ہو لیکن اس کا اگر معنی بھی اگر ہم کو یاد آ جائے، یعنی کہ ہمارا قرآن کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اگر کبھی ہم کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہم کو غصہ دلاتے یا کوئی انسان ہمیں غصہ دلائے، اس کے پہلے کہ ہم اس کے اوپر چیخنا شروع کریں، ہمیں یاد آ جائے یغضوا من اصواتہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ذکر اور اللہ یذکرون فی وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ کی بات، کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلی تو ہی اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی خلقت سے بھی، اور اختلاف لیل و نہار سے بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ اور کہا وہ یتفکرون، اور پھر وہ تفکر کرتے ہیں، تو یہاں پہ وہ جو تیسری صفت کی بات ہو رہی تھی کہ وہ تفکر کرتے ہیں، وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ تفکر کرتے ہیں خلق السماوات والارض۔ اب یہاں پہ صرف یہ دو چیز کی بات کہی گئی کہ وہ تفکر کرتے ہیں، ایک تھی
اسپرچل ایکسرسائز کی بات ہوئی تھی. اب یہاں پہ جو ہے وہ ڈیپ انٹلیکچوئل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خلق السماوات اور ارض پہ تفکر کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نازیات میں کہا انتم اشد خلق السماء بناہا، کیا تمہارا بنانا اس سما صرف سما کہا گیا ہے، سماوات نہیں کہا گیا، اس سما کو بنانا، یہ جو فرسٹ ہیون ہے جس میں ہم ہے، کیا وہ تمہارا بنانا اس سے ڈیفیکلٹ تھا؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو سما بنایا ہے، یہ تم جو سماوات دیکھتے ہو، یہ جو تمہاری سطح پہ جو سما ہے اس کو بنایا، یہ کتنا کمپلیکس ہے، یہ کتنا اس کی کریشن کتنی کمپلیکس ہے. آج ہم سمجھتے ہیں جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں سائنس کے تھرو کہ یہ جو دنیا، یہ جو ایک بال ہے، یہ 70% پانی ہے جو ہوا میں لٹک رہا ہے اور 120 کلومیٹر سرفیس اسپیڈ آف روٹیشن سے گھوم رہا ہے سورج کے ارد گرد، اور یہ جو سولر گیلیکسی ہے، یہ جو سولار سسٹم ہے، اس کا 96% ماس جو ہے وہ صرف سورج کا ہی ہے. یعنی کہ ہماری جو یہ دنیا ہے 1.3 ملین ورلڈ ہمارے جیسا اس سورج میں فٹ ہو جائے گا. یہ صرف اس سولر سسٹم کی بات ہو رہی ہے جو اس ملکی وے میں ہے، اس گیلیکسی میں ہے جو ملکی وے ہے، جس کا نام ہم جو گیلیکسی میں اس کا نام ملکی وے ہے. ایسی ایک ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلین نہیں، زیلینس آف گیلیکسی ہے اس سما میں. یہ پہلے میں زیلینس آف گیلیکسی ہے. اور ہبل اسکوپ ٹیلیسکوپ سے وہ لوگ نے ایک سٹار دیکھے وی وائی میجورس کینس میجورس، یہ اتنا بڑا سٹار ہے جس کے اندر 1800 سے 2100 سورج فٹ ہو جائیں گے. ہماری ارتھ 1.3 ملین سورج میں فٹ ہوگی اور اس کے اندر 1800 سے 2100 سن فٹ ہو جائیں گے. سبحان اللہ، انتم اشد خلق السماء بناہا. تو یہ جو ہمارا دین ہے، یہ ہمیں جہاں ایک طرف روح کو بیدار کرنے والی باتیں سکھاتا ہے، اسپرچول اویکننگ لاتا ہے، وہیں پر ہمیں انٹلیکچوئل تھنکنگ کے لیے بھی بیدار کرتا ہے. وہیں پہ ہم کو سوال کرتا ہے کہ ہم انٹلیکچوئل بھی سوچیں. اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو 1001 انوینشنز پہ وہ جا کر چیک کر سکتا ہے کہ اسلامک جو تھنکرز تھے، فلاسفرز تھے، انہوں نے کس طرح سے ان چیزوں پہ کیا کیا انہوں نے دنیا کو دیا ہے، سائنٹیفک دین کیا ہے اسلامک سویلائزیشن کی. تو ہم کو بھی قرآن میں جو ہے وہ پچھلی قوموں سے سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو پچھلی قوموں سے جو ہے وہ جیسے کہا کہ بنی اسرائیل اور ہماری قوم جو ہے وہ اس طرح ہے، نہ مشابہ ہیں ایک دم جو ان کے ساتھ حالات پیش آئے. لیکن یہ کہا گیا کہ ہم نے سیکھنا ہے. تو بس یہ کچھ اشارتاً یہ بتاؤں کہ ایک قوم ایسی بھی گزری جس کو اللہ نے کہا کہ ان کے دل جو ہے وہ پتھر ہو گئے، کل حجر یعنی ایسے سخت ہو گئے کہ ان کے اندر کوئی اسپرچولیٹی کی بات، اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے کہیں گے کلمات ان کے دل میں نہیں اترے. اور ایک ایسی قوم گزری جو اتنی اسپرچول ہو گئی کہ وہ اپنے دماغ سے پیدل ہو گئی، دماغ سے ایسی پیدل ہو گئی، دماغ سے سوچنا ہی بند کر دیا کہ اس نے جو کسی انسان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور یہ حد تک لے کر آ گئے کہ سائنٹسٹ، فلاسفرز، ایسٹرونامرز تک کو انہوں نے جو ہے وہ پھانسی چڑھا دی، اتنے زیادہ اسپرچول ہو گئے. لیکن ہم کو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت وسط ہے تمہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہی دو ساری انسانیت پہ. ہم کو ایک بیلنسڈ نیشن بنایا ہے، ہمارے پاس کلیئرٹی ہے. یعنی اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی اگر جو آج ہم دیکھیں تو ایسے کئی انٹلیکچوئل لوگ ہیں جن کی زندگی میں ذکر نام کی چیز ہی نہیں ہے، جن کی زندگی سے ذکر غائب ہے. اب ذکر میں صرف ان چیزوں کو نہیں کہنا، ذکر وہ جو میں نے آپ کو اوپر ایکسپلین کیا کہ وہ کسی چیز سے تدبر، تفکر اور تذکر کر کے کوئی نصیحت عکس کرنا، اور اللہ کی یاد سے غافل ہے. جیسے میں نے سورہ حشر کی اس آیت کے بارے میں کہا کہ وہ انہوں نے اللہ کو اس طرح بھلا دیا کہ تو اللہ نے بھی ان کو جو ہے وہ اللہ کی یاد کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. تو ہمارے پاس ایک ایسی کیٹیگری ہے جو بڑی انٹلیکچوئل ہے لیکن ان کی زندگی میں ذکر نہیں ہے. اور ایک ایسی کیٹیگری بھی اس امت میں لوگ ہیں جو بہت زیادہ زہد ہے، بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اور علم کے بعد اتنا ہے، لیکن ان کے پاس میں جو وہ
साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से वो जो है वो महरूम है। तो लेकिन ये कुरान सुब्हानहू व तआला का भेजा हुआ ये कलाम, ये वो कलाम है जो एक इंसान को रुलाता है। जैसे मैंने आपको इसके पस मंजर में बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आप फजर तक जो है आप जो है वो सजदे में थे। तो ये कुरान, ये इंसान जब इसको सुनता है तो वो उसको रुलाता भी है, और जब एक मुफस्सिर इसके बारे में लिखने बैठता है तो उसकी स्याही खत्म हो जाती है, लेकिन उसके थॉट प्रोसेस और उसकी थिंकिंग और वो ये गौर व फिक्र उसका बंद नहीं होता। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। यानी मुझे एक बात याद आ रही है, मेरे माविन ने 2-3 दिन पहले मुझसे कही थी एक बात, कि यानी कुरान का जो चैलेंज है, कुरान में जो इंसान को, इंसानियत को चैलेंज है ना, इसकी तरह 10 सूरत लेके आ जाओ, और फिर कहा कि 10 ने एक ही सूरत लेकर आ जाओ। तो ये हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है कि कुछ लोगों ने, और जो अपने आप को इल्म में बहुत ज्यादा ये समझते हैं, उन लोगों ने ये एक आयत की, सिर्फ ये एक सूरा की बात नहीं, सिर्फ एक आयत जो 2 लफ्ज पे मबनी है, अर्रहमान, अर्रहमान, सिर्फ इस आयत के मद्दे मुकाबिल उन्होंने कई मुफस्सिर और कई मुफक्किर और कई मुसन्निफ बिठा दिए कि वो लिखे, सोचे और समझे कि इस एक आयत के मद्दे मुकाबिल कुछ लाया जाए। सिर्फ अर्रहमान वो नहीं ला पाए। तो सूरा तो दूर की बात है, एक आयत जैसी ये कुरान, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो दोनों साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल, हमारी रूहानी तौर पे और हमको अकली तौर, दोनों तौर पे वो सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये जो चैलेंज देता है, तो ये कहा कि इल्लम तफअलु वलन तफअलु, ना कोई ऐसी चीज लेकर कभी आ सका है और न कभी ले आएगा। तो अल्लाह ने हमें उम्मत वस्त बनाया है, बैलेंस नेशन बनाया है, तो हमने भी ये जो है वो एक्सट्रीमली जो है रूहानी तौर पे जाकर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को छोड़ देना, या एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल पे जाकर रूहानी थिंकिंग को छोड़ देना, ये हमें वो उम्मत वस्त वाला काम करना जरूरी है। कुरान हमारे पास एक स्पिरिचुअल, साइंटिफिक, इंटेलेक्चुअल डॉक्यूमेंट है। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जो आपको दोनों सतह पर सोचने के लिए मजबूर करती है, आगाह करती है, और आपको ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे मौके और ऐसी ऐसी ऊंचाई पर ले जाती है। तो खाली ये बात है कि बैलेंस रखने वाली बात है। लेकिन हम ये कहेंगे कि कुरान से जो हमारी दूरी है, इस उम्मत ने पिछले इस 100 साल में जो कुरान से अपनी दूरी बना ली, और इस किताब से, इस जिक्र से, इस नसीहत से ऐसी दूरी बना ली कि हम जो है वो मोस्ट एक ऐसे नेशन बन गए जिनका नाम इस लिस्ट में आ गया, मोस्ट द नेशन विच वॉचेस द मोस्ट पोर्नोग्राफी। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली। ऐसे लोगों, ऐसे नेशन में जो आ गया जिनके सबसे ज्यादा टिकटॉक सुपरस्टार्स हैं। हमने ही बॉलीवुड को सुपरस्टार्स दिए, गीतकार दिए, संगीतकार दिए, और पता नहीं क्या क्या दिए। और अगर हम देखेंगे, चलो साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल में, तो अगर हमने न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी दिए, तो या तो वो धैर्य है, या सेक्युलरिस्ट है, या एग्नोस्ट है। तो हमारा हाल क्या हो गया बैलेंस में, कि हम वो बैलेंस भी नहीं कर पाए। और वो बैलेंस जो आता है वो कुरान पर लौटने की तरफ आता है, और वो बैलेंस आता है जब हम उलुल अलबाब की तरह सोचें, जो सिर्फ अल्लाह की जो है वो क़ियाम व कूदं व अला जुनूबिहिम नहीं, बल्कि वो तफक्कुर करता है समावात में, और उसके बाद जो वो नसीहत अक्स, या उससे तफक्कुर करने के बाद में जब वो नसीहत अक्स करता है, उसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह अगली सीरीज में हमारे उलुल अलबाब की, कि किस तरह वो नसीहत अक्स करता है अपनी इस तदब्बुर, तफक्कुर और तज़क्कुर से। इस बात पे हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह इसी आयत को हम कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।